کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ تو بادشاہ بن صامت نے کہا اللہ کے نبی ایک ہفتہ پہلے فوت ہو گئے، ایک ہفتہ پہلے فوت ہو گئے، آپ بتائیں کہ اس سے ابھی اس شخص کے اوپر کیا گزری۔ وہ سوچنے لگے اور رونے لگے، میں اتنے دور سے آیا ہوں، فلاں جگہ نہ رکتا تو میں ٹائم پر پہنچ جاتا، اور آخر میں جب کوئی چیز لیں گے تو اس کی قیمت جو ہے وہ نیکیوں سے دیں گے، آخرت کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں، ایک نیکی کم ہوگی اللہ کہے گا ایک نیکی لے آؤ تو کامیاب ہوگی، ایک نیکی۔ اب وہ بندہ ایک نیکی لینے کے لیے نکلے گا، اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بتا دے، میری ماں کو ڈال دے، میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے، میرے دوست احباب کو جہنم میں ڈال دے مجھے بتا دے۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو بڑا ہی رحمتوں والا اور بخشنے والا سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور آ کر ہمارے عقیدے کے حوالے سے، ہماری عبادات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، ذکر و اذکار کے حوالے سے، صدقہ و خیرات کے حوالے سے یہ انسانیت کی تربیت کرتا ہے، اور جس کے اثرات ہم رمضان میں دیکھتے ہیں، نمازوں کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں۔ لیکن جب یہ مہینہ چلا جاتا ہے، اپنی ساری رونقیں لے جاتا ہے، ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں جو رمضان سے پہلے تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر دوام ہو اور اگرچہ تھوڑے ہی ہو، وہ پسند ہے اللہ کو۔ ہم نے رمضان میں تو بہت ساری باتیں کر لی ہیں، لیکن رمضان کے بعد کے معاملات ہمارے کیا ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ اصل نمازی تو وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ کیا کامیاب نمازی نماز نہیں ہے کامیاب کرتی، ہمیشہ نماز پڑھنے والا کامیاب، ہمیشہ صدقہ و خیرات کرنے والا کامیاب، ہمیشہ سچ بولنے والا کامیاب، ہمیشہ حلال کھانے والا جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ہم رمضان آتا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں، نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی اور صدقہ و خیرات کی پابندی۔ جو ہی رمضان جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، کہتے ہیں کنت شابا، میں نوجوان تھا، شادی سے پہلے میں انام فی المسجد، مسجد میں سویا کرتا تھا، مسجد نبوی میں سویا کرتا تھا شادی سے پہلے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں سویا ہوا تھا، کأن ملکین اخذنی، میرے پاس دو فرشتے آئے خواب میں، اور ایک فرشتے نے میرا دایاں بازو پکڑ لیا، ایک نے بایاں پکڑ لیا، وذهبا بی الی النار،
اور مجھے لے کر چلے گئے اور جہنم کے کنارے پہ جا کے کھڑا کر دیا۔ میں جہنم کی آگ کو دیکھ رہا ہوں اور بڑی ہولناکی، بڑا پریشان ہوں۔ فَإِذَا فِيهِ نَاسٌ عَرَفْتُهُمْ، میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا، مخلوق بڑی تھی، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو میں پہچانتا تھا۔ میں اور ڈر گیا۔ یہ فرشتے لے کر مجھے وہاں کھڑے ہوئے ہیں جہنم کے کنارے پر۔ ایک تیسرا فرشتہ آیا، اس فرشتے سے لگتا تھا کہ یہ ان دونوں کا ہیڈ ہے، بڑا ہے۔ اس نے آتے ہی کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو کیوں پکڑا ہوا، اس کو چھوڑ دو۔ کہا لگتا تھا کہ یہ وہ فرشتہ نہ آتا، جن دونوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا، وہ مجھے دھکا دے کے جہنم میں پھینک دیتے، لیکن اس فرشتے نے آ کے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ بس یہ کہنا تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں بڑا گھبرایا ہوا تھا اور سوچا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تعبیر کے لیے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کہ اللہ کے نبی جو ہیں، میں آپ کی محفل میں گیا، مجلس میں گیا، وہاں کبار صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ میں شرما گیا کہ میں اپنی خواب کیسے بیان کروں ان سب کے سامنے، نہیں اس میں محفل میں نہیں بیان کیا۔ کہا پھر میں نے ایک راستہ ڈھونڈا کہ میری بہن حفصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، میں اپنی بہن کو کیوں نہیں بتاتا جا کے۔ کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بتایا خواب، اس دن اللہ کے نبی کی باری بھی جو ہے وہ میری بہن کے گھر میں تھی۔ میں نے کہا یہ اللہ کے نبی سے پوچھ لے۔ جب اللہ کے نبی وہاں سے گئے تو میں جا کے ان کے گھر سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا تعبیر بتائی ہے۔ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی نے 2 حرفی کلمات میں تعبیر بتا دی۔ فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، لو یقوم باللیل، کاش کہ یہ رات کو اٹھ کے عبادت کرے تہجد کی۔ کہتے ہیں میں سستی کرتا تھا، مسجد نبی میں کبھی پڑھ لیتا تھا تہجد، کبھی نہیں پڑھتا تھا، کاش کہ دوام کرے۔ کہنے میں نے اس دن سے عزم کر لیا کہ اب میں نے تہجد نہیں چھوڑی، تہجد نہیں چھوڑی، جو بھی معاملہ ہو، حتیٰ کہ جنگ سے بھی واپس آتے تھکے ہوئے ہوتے پھر بھی میں تہجد ضرور پڑھتا تھا۔ ہم بھی یہ تہجد ہی پڑھتے ہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں یہ تہجد ہی ہے۔ یہ صرف رمضان تک خاص نہ کریں، اس کو آگے بھی لے لیں۔ رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے پڑھیں۔ یہ تو تراویح ہم عشاء کے بعد اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ فجر میں 2 کام جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم قیام اللیل بھی وہاں کریں اور سحری کا معاملہ بھی ہو تو دونوں کام گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں تراویح، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، تاکہ سحری میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ قیام اللیل بعد میں بھی کرنا چاہیے، اگرچہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعتیں لم یکتب من الغافلین، اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں گے ہمیں غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اس کو دوام رکھیں۔ روزے صرف رمضان کے تھوڑی، شوال کے روزے آئیں گے، ہر جمعرات کا پیر کا روزہ آئے گا، ایام 20 کے روزے آئیں گے، محرم کے روزے آئیں گے، ذوالحجہ کے روزے آئیں گے، یہ روزے بھی رکھنے چاہیے، دوام ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت جو ہے صرف رمضان تک نہیں کرنی چاہیے، آگے بھی اس کو بڑھانا چاہیے۔ صدقہ و خیرات آپ آگے بھی پورا سال چلاتے رہیں، ضروری نہیں ہے کہ رمضان اگر ساری رونقیں لے کے چلا جاتا ہے تو پھر تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں رمضان سے پہلے کھڑے تھے۔ دوام ہونا چاہیے۔
ایک شخص مسلمان ہوا اللہ کے نبی کے دور میں، لیکن آپ کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی، کہیں دور علاقے میں، اور وہ وہاں سے چلتا ہے، کہتا ہے چلو میں اپنا نام نبی کے صحابہ کی لسٹ میں لکھا لوں، مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن اللہ کے نبی کا دیدار تو بھی کرنا ضروری ہے، تب صحابی بنوں گا۔ وہ اپنے علاقے سے چلا، کتنا لمبا سفر طے کر کے آیا، تھکاوٹ سے چور ہو گیا، پاؤں شل ہو گئے، پہنچتے پہنچتے مدینہ میں پہنچا، اور مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے صحابی جو ان کو ملے عبادہ بن صامت ملے رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ عبادہ بن صامت نے کہا اللہ کے نبی ایک ہفتہ پہلے فوت ہو گئے، ایک ہفتہ پہلے فوت ہو گئے، آپ بتائیں کہ اس صحابی اس شخص کے اوپر کیا گزر رہی۔ وہ سوچنے لگ گیا اور رونے لگ گیا، میں اتنے دور سے آیا ہوں، فلاں جگہ نہ رکتا تو میں ٹائم پر پہنچ جاتا، میں نے فلاں جگہ 2 دن ضائع کیے ہیں، وہاں بیٹھا رہا، تھک گیا تھا سفر کرتے کرتے، میں وہ نہ رکتا تو میں چلتا آتا، اللہ کے نبی سے مل لیتا، اور بہت پریشان تھا کہ میں صحابی نہیں بن سکتا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ دیکھیں یہ موقع تو تیرے سے مس ہو گیا ہے، لیکن میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھا ہے میں تجھے وہ سکھا دیتا ہوں۔ تب وہ اس کے گھر میں رہ گئے، وہ دین سکھا رہا ہے، صحابی اس کو ساری باتیں جو اللہ کے نبی سے سیکھی ہیں سکھاتے جا رہے ہیں۔ آخر عبادہ بن صامت بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور وہ شخص امام صنابحی جس کا نام تھا وہ پریشان ہو گیا کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، دوسرے اللہ کے نبی کے صحابی ملے اور اس سے بھی دین پورا نہ سیکھ سکا، اور یہ بھی بیمار ہو گئے۔ تھوڑی سی ہوش آئی عبادہ بن صامت کو، کہنے لگے کہ سنو ایک حدیث باقی ہے جو میں نے سنائی تجھے، وہ بھی سن لو تاکہ دین جو میں نے سیکھا ہے وہ مکمل ہو جائے۔ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بس الجنہ کا لفظ بولنا تھا، خرجت روح، عبادہ بن صامت کی روح نکل گئی۔ یہ لوگ دوام کرنے والے تھے، یہ ایک دن کے نمازی نہیں تھے، یہ ایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور ایمان پر خاتمہ ہوا۔ جب دوام ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ سلسلے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ صرف رمضان کی حد تک ہم یہ سلسلہ نہ رکھیں، آگے بھی اس کو چلائیں، آگے بھی نمازوں کی پابندی کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر وہ تہجد کی نماز چھوڑی نہیں، کافی عرصہ پڑھتا رہا، پھر مجھے ایک دوسری خواب آئی، اور وہ خواب پہلی سے مختلف تھی، پہلی خواب سے مختلف تھی۔ دوسری خواب کیا تھی کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک سونے کا وہ ریشم کا ٹکڑا ہے، ریشم استبرق، ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں جنت میں جہاں چاہتا کہ میں فلاں جگہ جانا ہے، اس ٹکڑے میں جو ہے ریشم کے ٹکڑے میں ایسا کرنٹ تھا کہ وہ مجھے وہاں پہنچا دیتا، وہاں پہنچا دیتا۔ کہا اتنے میں میری پھر کا آنکھ کھل گئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کے بارے میں پوچھا حفصہ کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ کو اب بہت اچھا آدمی دیکھ رہا ہوں،
بہت اچھا آدمی دیکھیں. اس کا مطلب ہے یہ تہجد کوئی پڑھنی مشکل نہیں. صحابہ کرام میری نظر میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی صحابی کی سیرت پڑھی ہو کہ وہ تہجد نہ پڑھتا ہو. میں نے نہیں دیکھی. سب صحابہ تہجد پڑھتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے ہم دیکھتے ہیں. یہ مہینہ جو ہے وہ نیکیاں اکٹھی کرنے کے. آپ بازار میں جائیں گے کوئی چیز خریدیں گے اس کی قیمت دینی پڑے گی آپ کو. قیمت آخرت میں بھی آپ کو کوئی چیزیں لینی پڑے گی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. فرق صرف دنیا اور آخرت کا یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے قیمت میں پیسے دیتے ہیں اور آخرت میں جب کوئی چیز لیں گے تو اس کی قیمت جو ہے وہ نیکیوں سے دیں گے. آخرت کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں. اگر نیکیاں ہمارے پاس زیادہ ہوں گی تو ہم پھر آگے ساری چیزیں خرید لیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہیں, نیکیوں کے پلڑے بھاری ہیں اس کے, وہ من پسند زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم. مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک نیکی کم ہوگی, اللہ کہے گا ایک نیکی لے آؤ تو کامیاب ہوگی. ایک نیکی. اب وہ بندہ ایک نیکی لینے کے لیے نکلے گا, سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس جائے گا. امی جان تم تو میرے سے بہت پیار کرتی تھی, تو اپنے منہ سے لقمے نکال کے مجھے دیتی تھی, آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, امی جان ایک نیکی دے دو. والدہ کہے گی نہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے, محبت پیار تھا سب کچھ تھا, لیکن نیکی نہیں ملے گی, نیکی نہیں ملے گی. وہ دوڑ کر باپ کے پاس جائے گا کہ وہاں کوئی نیکی مل جائے. ابا جان آپ تو مجھ سے بڑے پیار کرتے تھے, میں جب چاہتا تھا آپ کی جیب سے پیسے نکال کے خرچے کے لیے نکال لیتا تھا, بڑی محبتیں کرتے, آج ایک نیکی کی ضرورت ہے. والد صاحب باپ بھی کہے گا سب کچھ ٹھیک ہے نیکی نہیں ملے گی. بیوی بچوں کے پاس جائے گا, دوست احباب کے پاس, وہ دوست احباب جن کی وجہ سے اس نے بہت سارے نیکی کے مواقع ضائع کر دیے, نیکی کے مواقع ضائع کر دیے. ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے راتوں کو گپے مارتا رہا, نیکی کے مواقع ضائع کرتا رہا. ان دوستوں کے پاس جائے گا کہ تم ہی دے دو مجھے ایک نیکی, بڑی دوستی کرتے تھے دنیا میں. وہ کہیں گے نہیں, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جب ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے, سارے دوڑیں گے. ماں بھی دوڑ جائے گی, باپ بھی دوڑ جائے گا, دوست احباب بھی, بیوی بچے بھی دوڑ جائیں گے. بہت پریشان ہوگا. اس وقت کیا کہے گا, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ. اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے, مجھے اٹھا لے. میری ماں کو ڈال دے, میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے, میرے دوست احباب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بتا دے. اللہ میرے خاندان کے سارے لوگوں کو ڈال دے, مجھے جہنم سے بتا دے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ جو کچھ میرا زمین میں ہے تھا نا سب کچھ لے کے جہنم سے بچا دے. اللہ کہے گا نہیں, تیری ماں کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تیرے باپ کی ضرورت نہیں ہے, تیرے دوست احباب کی ضرورت نہیں ہے, تیرے خاندان کی ضرورت نہیں ہے, تیرے خزانے کی ضرورت نہیں ہے, نیکی لا. یہاں نیکی کی ضرورت ہے, نیکی کی ضرورت ہے. اس وقت وہ ایک ٹھنڈا سانس بھرے گا, کہے گا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ نیکی کی اتنی ویلیو ہے. آج تو پتہ چلا ہے نیکی کی اتنی ویلیو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تمہیں زندگی دی ہے اور موت دینی ہے. موت اور حیات کے درمیان میں جو عرصہ زندگی کا ہے یہ ہم نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ کون نیکیاں اکٹھی کرتا ہے, کون نیکیاں اکٹھی کرتا ہے. یہ موت و حیات کا عرصہ جو بیچ میں ہم نے دیا ہے, زندگی بھی ہم نے دی ہے, موت بھی ہم نے دینی ہے,
یہ بیچ کا عرصہ جو ہے ہم نے اس لیے دیا کہ کون نیکیاں اکٹھی کر کے آتا ہے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ اگر ان سے ایک نیکی بھی مس ہو جاتی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے۔ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ درس دے رہے تھے، اور درس میں کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من تبع منکم جنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھے تو اس کو 1 قیراط اجر ملتا ہے، 1 قیراط اجر، 1 قیراط۔ اور پھر وہ کہتے ہیں من شاہد حتی تدفن فلہ قیراطان، جو مکمل شریک ہو، جنازے میں بھی شریک ہو، قبرستان تک بھی جائے، دفنانے تک جو ہے اس کو جو ہے وہ جائے، فرمایا کہ اس کو 2 قیراط اجر ملتا ہے، 2 قیراط۔ یہ درس سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں چوٹ لگی، اور درس کے بعد فوراً ایک بندے کو بھیجا، جاؤ امی عائشہ سے پوچھو یہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہا ہے، جاؤ امی عائشہ سے پوچھو یہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہا ہے۔ امی عائشہ نے کہا ہاں میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کسی کے جنازے میں شریک ہو، دفنانے تک شریک ہو، اس کو 2 اجر ملیں گے، اور 2 قیراط ملیں گے، اور 1 قیراط جو ہے احد پہاڑ جتنا ہے، احد پہاڑ جتنا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لَقَدْ زَيَّنَ الْقَرَاطِيطَ كَثِيرًا، پھر تو ہم نے بہت زیادہ قیراط ضائع کر دی۔ کتنے جنازے آتے تھے مسجد نبی میں، ہم گھر بیٹھے رہتے تھے، کتنا اجر ہم نے ضائع کر لیا، نیکیاں اکٹھی کرنے کا بڑا موقع تھا۔ پھر کہتے ہیں اس دن سے، جس دن سے ہم نے ابو ہریرہ سے یہ درس سنا، اس دن سے پھر کوئی جنازہ نہیں چھوڑتے تھے، ہر جنازے میں شریک ہوتے تھے۔ ان سے تو ایک نیکی رہ جاتی، وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ نیکیوں کے مواقع ہم نے چھوڑ دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکیوں پر ابھارتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک، چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں، آپ نے اچانک سوال کر دیا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے نبی آج یہ توفیق اللہ نے مجھے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کر دیا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے بیمار کی عادت کی ہے؟ یہ نیکی کس نے اکٹھی کی؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے نبی یہ توفیق بھی مجھے اللہ نے دی۔ آپ نے تیسرا سوال کر، یہ سوال سارے اتفاقی ہیں، جواب اتفاقی نہیں ہے، جواب کے لیے پہلے سے تیاری ہے، جواب اتفاقی نہیں، سوال اتفاقی ہے۔ فرمایا من تصدق منکم اليوم علی مسکین، آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے نبی یہ توفیق بھی اللہ نے مجھے دی۔ آپ نے چوتھا سوال کر دیا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا؟ صرف ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے نبی یہ توفیق مجھے اللہ مجھے دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسجد نبوی میں جنازہ آیا ہوتا، یا اس مسجد میں المتین مسجد میں جو ہے وہ جنازہ آیا ہو، اور پھر میں آپ سے پوچھوں کہ تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا ہے، سب یہ ہاتھ کھڑے کریں۔ اس کا مطلب ہے مسجد نبوی میں کوئی جنازہ نہیں آیا تھا، جو ایک ہی ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے ابو بکر صدیق کا، تو اس کا مطلب مسجد نبوی میں جنازہ نہیں تھا، وہ کہیں مدینہ سے دور کسی بستی میں کوئی مسلمان فوت ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق تو نیکی کے مواقع ڈھونڈتے رہتے تھے، وہ کہیں دور جنازہ پڑھ کے آئے اور اللہ کے نبی نے اچانک پوچھ لیا، ہاتھ کھڑا کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ توفیق بھی اللہ نے مجھے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ اتنی نیکیاں ایک ہی دن میں جمع کر لیتا ہے، جنت کے علاوہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ مواقع تو ہیں، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، جنازہ نفلی روزہ ہم بھی رکھ سکتے ہیں، مسکین کو کھانا ایک دن میں کھلا سکتے ہیں، بیمار کی عیادت بھی کر سکتے ہیں، جنازے میں بھی شریک۔
مجھے یاد ہے کہ میں ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا تھا تارک روڈ میں، وہ مجھ سے ترجمہ پڑھتا تھا. آپ دیکھیں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اور قرآن کا ترجمہ پڑھے. آج وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا، انڈس اسپتال میں ڈاکٹر بنا ہوا. اس نے ایک دن مجھے فون کیا، یہ حدیث میں نے اس کو بھی سنائی تھی ترجمے کے دوران. اس نے کہا شیخ صاحب آج میں نے روزے سے بھی ہوں، آج میں نے اسپتال میں بیمار کی عادت بھی کر لی، اور آج میں یہاں ایک جنازے میں بھی شریک ہو گیا. ایک کام رہ گیا ہے مسکین کو کھانا کھلانے کا، وہ آپ ابھی کسی کو کھلا دیں تو مجھ سے پیسے لے لینا، تاکہ یہ چاروں کام بیک وقت میری زندگی میں بھی جمع ہو. یہ جوانی کے کام ہیں. اللہ سے یہ نیکیاں اکٹھی کر لیں جتنی بھی کر سکتے ہیں کر لیں. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ، تو نیکیاں جمع کیا کر، نیکیوں کے مواقع ان کو ڈھونڈا کر، نیکیاں کریا کر، اور اگر کہیں گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کیا کر، اس لیے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی. ایک اور شخص مسند احمد میں نے پڑھی حدیث کہ ایک روتا ہوا شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتا ہے انی اذنبت ذنبا کبیرا، اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، بہت بڑا گناہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کا والدان، کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ جب نیکی کے مواقع موجود ہیں تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ ماں اگر موجود ہے، باپ موجود ہے، یہ تو نیکی کے مواقع ہیں. آپ بوڑھے باپ کے پاس جا کر بیٹھ کر دو باتیں کر لیں، وہ بوڑھا باپ کہتا ہے کہ آج میری آدھی بیماری دور ہوگی اس لیے کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ باتیں کی. یہ نیکی کے مواقع ہیں. کبھی باپ سے جا کے پوچھ لیں کہ باپ کو پانی کی ضرورت ہے، پانی پیش کر دیں، سیب کاٹ کے دے دیں بوڑھے باپ کو، بوڑھی والدہ کو جو ہے وہ خدمت کر لیں. فرمایا کہ اللہ کا والدان، تیرے والدین موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو پھر نیکی کے مواقع تو ہیں. اس نے کہا اللہ کے نبی نہ میرا والد ہے نہ میری والدہ ہے، دونوں اللہ کو پیارے ہو، یہ مواقع تو نہیں ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا اللہ کا خالہ، کیا تیری خالہ موجود ہے؟ تیری والدہ کی بہن موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی خالہ موجود. آپ نے کہا فبرھا، جاؤ جا کر اپنی خالہ سے نیکی کرو، اس سے اچھا برتاؤ کرو، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے. جب تک یہ نیکی کے مواقع ہیں، نیکی کے مواقعوں سے فائدہ اٹھا لیں. ماں باپ ان کی خدمت کر لیں، رات کو سوتے وقت ان کو دبا کے سوئیں تاکہ جو ہے وہ نیکیاں حاصل ہو جائیں. یہ بہت بڑی نیکی کے مواقع ہیں اگر والدین موجود ہیں کسی کے. صحابہ کرام میں ہر وقت نیکیاں اکٹھی کرنے کے میں لگے رہتے تھے. صحابہ کرام مال کے اعتبار سے دو قسم کے تھے، کچھ غریب صحابہ تھے ان کے پاس مال نہیں تھا، اور کچھ امیر صحابہ تھے. غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جا فقراء مہاجرین، فقیر صحابہ ہے اللہ کے نبی کے پاس، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے پرسنل گفتگو کرنی ہے، الگ سے گفتگو کرنی. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کرو، کیا کرنی ہے بات. کہا ذهب اہل الدثور بالاجور والدرجات الاولى، اللہ کے نبی یہ مالدار لوگ جو ہیں پیسے کے ذریعے سے بہت نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں نیکیوں میں. مالدار مال خرچ کر کے نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ ہم یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، اس میں تو ٹھیک ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ فرض پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ نفل پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں. ہم یصومون کما نصوم، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں. لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وہ لوگ جو ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. یہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اصحاب صفہ،
ان پہ مال لگاتے ہیں، ان کو لا کر کھجوروں کے گوشے لٹکا دیتے ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے کہ یہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں اور اللہ کے نبی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان اسٹوڈنٹوں پر یہ خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا نَتَصَدَّقُ، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم نہیں خرچ کر سکتے۔ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، اللہ کے نبی یہ غلام آزاد کر کر کے، پیسے دے کے غلام آزاد کر کے، یہ ان غلاموں کو لا کے آپ کے اصحاب صفہ میں اس مدرسے میں داخل کراتے ہیں، یہ نیکیاں جمع کر رہے ہیں، بڑی نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ وَلَا نُعْتِقُ، ہم نہیں کرتے، ہم نہیں آزاد کرا سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں۔ کوئی ان غریب صحابہ کو ان سے امیروں سے کوئی حسد نہیں تھا، نہ ہی کوئی تقدیر کا شکوہ کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کو مالدار کیوں بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا، اور نہ ہی وہ حسد کرتے تھے کہ ان کا مال چھین کے ہمارے پاس آ جائے۔ حاسد بھی نہیں تھے، وہ شاکی بھی نہیں تھے، شکوہ کرنے والے بھی نہیں تھے، وہ تو کوئی حل چاہتے تھے کہ شاید ہمارے لیے بھی کوئی حل نکل آئے، ہم بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں۔ یہ غریب صحابہ کے دو موقعوں پر آنسو نکلتے تھے، دو موقعوں پر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کسی غریب کے لیے فنڈ کا اعلان کرتے، اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے غریبوں کے لیے۔ دیکھتے تھے کہ امیر لوگ در در پیسے دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ غریب صحابہ جو ہے وہ روتے رہتے تھے۔ اور دوسرا موقع اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جہادی قافلہ تیار کرتے اور اس میدان میں یہ غریب صحابے بھی جمع ہو جاتے اور سوچتے کہ ہمیں بھی شاید بیت المال سے کوئی سواری مل جائے گی، کوئی اسلحہ مل جائے گا، کوئی تلوار مل جائے گی، ہم بھی جہاد میں چلے جائیں گے۔ اور امیر لوگ جو ہیں وہ تو اپنی سواریاں بھی لے آتے، اسلحہ بھی لے آتے اور ساتھ میں جہاد میں چلے جاتے۔ یہ جا کے میدان میں کھڑے ہوتے، اور جب قافلہ تیار ہو کے چلا جاتا اور یہ وہیں کے وہیں کھڑے رہتے، ترا اعینہم من الدم، اے اللہ کے نبی آپ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں یہ آنسو بہا رہی ہیں کہ ہم رہ گئے ہیں پیچھے۔ ایسے موقعوں پر ان غریب صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غریب صحابہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ لوگ آج نہ جانے کیا سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، مشکل کشا کہتے ہیں ان کو، حاجت روا کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں۔ غریب صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حتیٰ کہ جب امیر المومنین بنے اس وقت بھی روکھی سوکھی کھاتے تھے، روکھی سوکھی، اور کیا کہا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مال، ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہیں، رب نے اگر ہمیں غریب رکھا ہے ہم رب کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ ہمیں اللہ نے علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا، مال بڑی جلدی ختم ہو جائے گا، علم تو ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کی پرسنل گفتگو سنی، آپ نے ان سے کہا علیہ قد جعل اللہ ما یتصدقون، کیا اللہ نے تمہارے لیے نہیں بنایا کہ تم بھی صدقہ کرو؟ غریب صحابہ کہتے ہیں ہم اور حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا کہ آپ کے لیے بھی اللہ نے صدقے کے مواقع بنائے، آپ کو نہیں صدقہ کرتے؟ آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو کوئی مال سے ہی صدقہ تھوڑی ہوتا ہے، بغیر پیسے خرچ کرے بھی صدقہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بکل تکبیرۃ صدقہ، ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وبکل تسبیحۃ صدقہ، ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تمہیدۃ صدقہ، ایک بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تحلیلۃ صدقہ، ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الامر بالمعروف صدقہ، کسی کو نیکی کا حکم کر دینا صدقہ ہے، والنہی عن المنکر صدقہ، اور کسی کو برائی سے روک دینا یہ صدقہ ہے، وان تعدل بین اثنین صدقہ، دو بندوں کے ساتھ درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو، یہ بھی صدقہ ہے، مسجد کی طرف چل کے آؤ ایک ایک قدم صدقہ ہے۔ ہمارے لیے بھی اللہ نے مواقع بنائے، بہت خوش ہو گئے وہ صحابہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو یہ کہا کہ تم 33 بار سبحان اللہ کہا کرو نماز کے بعد، 33 بار الحمدللہ کہا کرو، اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو نماز کے بعد۔ بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے۔ اور اگلی نماز آئی اور نماز کے بعد وہ چپکے سے لگے ہوئے،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیروں نے دیکھ لیے، پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے تم؟ اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، صحابی رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ مال کے ذریعے سے نیکیاں کماتے ہو، ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ معاملہ رکھا تھا، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ تم یہ کرو، مالداروں سے آگے نکل جاؤ، کیونکہ مالدار ہر روز تو مال نہیں خرچ کر سکتے، اگر ہر روز خرچ کرے ہر ٹائم نہیں خرچ کر سکتے۔ یہ تو ایسی عبادت ہے، یہ تو ایسا صدقہ ہے کہ تم ہر ٹائم کر سکتے، گھر میں بیٹھے ہو تب بھی کرو، دکان پہ بیٹھے تب بھی پڑھتے رہو، مسجد میں ہے تب بھی جاتے آتے پڑھتے جاؤ، اس کے لیے کوئی ٹائم ہی خاص نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثیر کرو، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تم مالداروں سے آگے نکل جاؤ۔ ہم یہ کر رہے ہیں۔ مالداروں نے کہا اچھا، اگلی نماز آئی تو وہ مالدار بھی شروع ہو، وہ بھی نیکیوں کے متلاشی تھے، وہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے لگ گئے۔ پھر گئے اللہ کے نبی کے پاس، یہ غریب سے اللہ کے نبی، وہ بات تو لیک ہوگی، امیروں کو بھی پتہ چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے نا، وہ اس مال کے ذریعے سے نیکیاں کما رہا ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ ورنہ اگر کسی کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، وہ دین پہ نہیں خرچ کرتا، نیکیاں نہیں جمع کرتا، تو اس کے لیے یہ مال آزمائش ہے، آزمائش۔ یہ تو اللہ کا ان پہ فضل ہے کہ اللہ اپنے مالوں کو دین پہ خرچ کرتے ہیں، نیکیاں اکٹھی کرنے میں لگاتے ہیں۔ وہ تو ہر وقت مواقع ڈھونڈتے رہتے تھے نیکیاں کرنے کے، اور ہم کیسے ہیں؟ ہمارے پاس نیکیاں چل کے آ جاتی ہیں، نیکیاں چل کے آتی ہیں، کوئی پشاور سے آتا ہے، کوئی سندھ سے آتا ہے، کوئی بلوچستان سے آتا ہے۔ میں اپنے علاقے میں مدرسہ بنا رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں، لوگ غریب ہیں، وہاں لوگ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے، مرکز بنا رہا ہوں، نیکیاں چل کے آپ کے پاس آتی ہیں، ہم پھر بھی اس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ وہ تو نیکیاں ڈھونڈتے تھے، یہ نیکیاں اکٹھی کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، اور مسجد نبی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، کچھ لوگ باہر بھی کھڑے تھے مسجد نبی کے، اور کچھ روڈ پہ بھی کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اعلان کیا، من یشتری بضعۃ ھذہ غفر اللہ لہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، کون شخص ہے یہ مسجد نبی کا ساتھ والا پلان لے کر مسجد نبی کی توسیع کر دے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو بخش دے۔ یہ پلان لے کے کوئی دے دے، اللہ کے نبی بھی اعلان کرتے تھے۔ آج اگر سرحد سے بنوں سے کوئی بندہ آتا ہے، وہاں اکیلا ہی بندہ ہے، وہ پلاٹ نہیں لے سکتا، ہمیں لے کے دینا چاہیے، ہمیں اللہ نے دولت دی ہے، اس آنے والے شخص کو ہم نوازیں، نیکیاں جمع کریں۔ نہ جانے کتنا مخلص ہے، ہم سے زیادہ کہیں مخلص ہوگا، ہم نہیں جانتے کسی کے اخلاص کو۔ سندھ کا رہنے والا، بلوچستان کا رہنے والا، کتنا وہ یعنی اللہ سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے، ہم کسی کا نہیں جانتے۔ ہوتے کوئی ایک آدھ فراڈی بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اللہ والے لوگ ہیں جو آتے ہیں۔ وہ آپ نے اعلان کیا تو ایک ہی تاجر کھڑا ہوا، ایک ہی تاجر، کروڑ پتی تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کہا اللہ کے نبی یہ پلاٹ عثمان خرید کے دے گا، اکیلا ہی عثمان، ایک ہی تاجر کھڑا ہوا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اب چندہ کا اعلان بند کر دو، اس کی تعمیر کا کام بھی میں ہی کروں گا۔ آج آپ جائیں مدینہ میں کسی عربی سے پوچھیں، وہ آپ کو کہے گا آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، جس سے مسجد نبی کے اخراجات ابھی بھی پورے ہو رہے۔ جتنی بار بھی مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مال ضرور لگا ہے۔ وہ تو نیکیاں اکٹھی کرتے تھے، نیکیوں کے مواقع ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، قرآن کی ایک آیت اتر گئی، آپ نے اسی وقت صحابہ کو سنا دی، فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
کہ لوگوں اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی من پسند مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے۔ آپ کا ایک ہی صحابی چلا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہو گیا، کہ اللہ کے نبی یہ ہے تو مجھے مخاطب کر رہی ہے، یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ ابو طلحہ تو نیکی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنا من پسند مال اللہ کو نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی میرے باغ ہیں اور میں آج دعا رہے میں ابھی یہ جو مسجد نبی کے گیٹ کے پاس میرا باغ ہے یہ میں نے اللہ کو دے دیا، میں نے دے دیا اسی وقت پر کہا دے دیا ہے۔ اگر آیت نے مجھے ہی کہا ہے اور کسی کو کہا ہی نہیں ہے، مجھے کہا ہے کہ ابو طلحہ تیرے باغ ہے، تو اللہ کے نام پر باغ دے، یہ پورا باغ میں نے اللہ کے نام پر۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کے تو اور بھی باغ ہیں، وہ بھی آپ کو پسندیدہ ہے، یہ بات کیوں دیا ہے؟ کہا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، اور یہ اس دن سب سے زیادہ پسندیدہ ہوا یہ مسجد نبی کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے بھی میرے باغ میں جاتے اور عصر پڑھ کے بھی میرے باغ میں جاتے، وہاں ٹھنڈا پانی پی کے آتے۔ اس دن سے باغ یہ جب اللہ کے نبی میرے باغ میں آنے لگ گئے، اس دن سے یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہو، میں نے یہ اللہ کے راستے میں دے دی۔ وہ نیکیاں کٹھی کرتے ہیں تو ہر وقت نیکیوں میں لگے رہتے ہیں۔ ایک صحابی آیا مسجد نبی میں، دیکھا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور سورت ایک پڑھ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور لوگوں تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا، کثرت نے ہلاک کر دیا۔ جس کی ایک دکان ہے وہ دوسری دکان کے چکر میں، جس کی دو ہے وہ تیسری، جس کی ایک فیکٹری ہے وہ دوسری فیکٹری لگانے کے چکر میں، ایک فیکٹری کراچی میں ہے، ایک لاہور میں ہے، ایک انڈیا میں لگانے کے، کٹھمنڈو میں لگانے کی، ایک بنگلہ دیش میں لگانے کی فکر کر رہا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا اور تم اسی میں لگے رہے، حتی زرتم المقابر، تمہاری اولاد نے اٹھا کر تمہیں قبروں تک پہنچا دیا، قبروں تک پہنچا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اس سورت کو پڑھ رہے ہیں، اور وہ صحابی کو کہنے لگے آپ یہ ابن آدم کو کیا ہوا ہے؟ جب بھی اس کو سنو یہی کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، میری دکان میری جائیدادیں میری کوٹھیاں میری کاریں میری بنگلے، ہر وقت اپنا ہی مال ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس کو کیا ہوا ابن آدم؟ اس کا کیا مال ہے؟ اس کا مال کیا ہے؟ اس کا مال تو وہ ہے ما اکلتا، جو اس نے کھا لیا وہ اس کا ہے، ما لبستا، جو اس نے پہن لیا وہ اس کا ہے، ما تصدقتا، جو اس نے صدقہ کر دیا وہ اس کا ہے۔ اس کا مال کیا ہے؟ یہ ہر وقت مالی مالی کرتا تھا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت کر لی، تم نے قبروں میں پہنچ گئے۔ اگر بندہ جو ہے وہ اسی کثرت میں لگا رہے، ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری، تیسری فیکٹری بنانے میں، ایک ہوٹل ہے دوسرا ہوٹل تیسرا ہوٹل، ایک دکان ہے دوسری دکان تیسری دکان، کرتے کرتے اچانک اس کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں، وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب موت کے فرشتے پہنچ جائیں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ تمہارے منہوں پر ماریں گے، پشتوں پر ماریں گے، جان نکالنے سے پہلے تمہیں ماریں گے۔ اور اس وقت یہ انسان چیخے گا اور وہ فرشتے کہیں گے بلا جس کو بلانا ہے، جس کے لیے یہ مال اکٹھا کرتا رہا، بلا اس کو، بلا اس کو۔ یہ بلائے گا، آواز دے گا اپنی اولاد کو، اس وقت آواز پہ پردہ ڈل جائے گا، اس کی آواز اس کے ہونٹوں سے آگے نہیں نکلے گی، اولاد بھی نہیں سن رہی۔ پھر اپنے نوکروں کو آواز دے گا کہ اے نوکروں، تم تو میرے اشارے پہ آتے تھے، آج میری بات کیوں نہیں سنتے؟ آج اس کی آواز اس کے ہونٹوں سے آگے نہیں نکل رہی، فرشتے مار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور وہ چیختے چلاتے جب دیکھ رہا ہے کہ آج میری اولاد بھی میری بات نہیں سن رہی اور نوکر چاکر بھی نہیں سن رہے، پھر وہ اس کی زبان پہ آئے گا ربی، اے میرے رب، اے خالق ارض و سما، اے مولا حیات کے مالک۔ اللہ کہے گا کیا مسئلہ ہے تجھے، اب تو کیوں پکار رہا ہے؟ کہا اللہ اب میرے پاس کسی گاڑی کی چابی نہیں ہے، کسی بنگلے کے کاغذات نہیں ہیں، کسی زمین کا انتقال میرے پاس نہیں ہے،
تو کیا چاہتا ہے؟ کہا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا 50 سال دیے تھے، 60 سال دیے، اس میں نہیں کیا، تھوڑی سی مہلت لے کے کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ میرے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی مدت دے، میں تیرے راستے میں سارا مال خرچ کر کے نیکیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ اللہ کہے گا کہ اللہ ہرگز نہیں، اب ختم، ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب نیکی کرنے کے مواقع ختم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، ہم نیکیاں اکٹھی کریں۔ اور پھر اس طرح کا مہینہ، شاید یہ مہینہ تو اگلے سال بھی آنا ہے، شاید ہم نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ مہمان ہے، مہمان یہ مہینہ نہیں، اس نے پھر اگلے سال آنا ہے، لیکن یہ آئے تو اس وقت ہم نہیں ہوں گے شاید۔ تو اس مہینے سے فائدہ اٹھا لے جو 1 سال کے بعد آتا ہے، اور کیا چیزیں لے کے آتا ہے، کتنی چیزیں لے کے آتا ہے، اور کسی عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب آپ رمضان سے ہٹ کے نمازیں پڑھتے ہیں تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کرتا ہے اللہ، شیاطین کو جکڑتا ہے۔ اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ سارا اہتمام کرتا ہے۔ یہ روزوں کا اجر نہیں ہے جنت کے دروازے کھول دینا، یہ تو ایک پیکج دے رہا ہے، اللہ الگ سے پیکج دیتا ہے۔ دروازے کھول دینا جنتوں کے، رحمتوں کے، جہنم کے دروازے بند کر دینا شیاطین کو، یہ سارے پیکج ہیں، یہ روزوں کا اجر نہیں ہے۔ روزوں کا اجر تو بتایا ہی نہیں اللہ نے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزوں کا اجر نہیں، یہ سب ساتھ ساتھ پیکج دیے ہیں روزے میں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ سب پیکج ہے، یہ روزے کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ بھی پیکج ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی جو ہے وہ افطاری کے ٹائم، ایک خوشی جو ہے وہ رب سے ملاقات کے ٹائم۔ ملاقات کے ٹائم کب؟ جب بندہ مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اس ٹائم اللہ اس کو خوش کر دے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، یہ اللہ سے خوش ہوگا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کرتے کرتے حتیٰ لاقی اللہ، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ فرحۃ عند لقائہ، رب سے ملاقات کے ٹائم بھی اللہ اس کو خوش کر دے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، یہ اللہ سے خوش ہوگا۔ اور وہ موت کا وہ ٹائم ہے، قبر میں جانے کا ٹائم ہے۔ کتنے جو ہے وہ پیکج دیے اس میں، کوئی ساری باتیں کفارہ بن جاتی ہے، روزہ کفارہ نہیں بنے گا، ساری باتیں کفارہ ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، گناہ کیے، گناہوں کا کفارہ بن گئی آپ کی نماز۔ آپ نے پوچھا نا تدرون من مفلس، تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا یہ مفلس نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نمازیں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے حج آئے گا، زکاتیں سب کچھ نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے۔ شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، اس دن ساری نیکیاں اس کی تقسیم ہو جائیں گی، نمازیں تقسیم ہو جائیں گی، لیکن اللہ روزے کو نہیں تقسیم ہونے دے گا۔ کہا کہ صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے تھا، روزے کو تقسیم نہیں ہونے دے گا۔ اس بندے جو آنے والے ہیں ان کو اپنی طرف سے دے کر راضی کر دے گا، اور اس بندے کو صرف روزے کی وجہ سے جنت میں بھیج دے گا۔ اس لیے روزے دار کے لیے جو ہے وہ ایک دروازہ خاص ہے، باب الریان جنت کا۔ تو اس رمضان سے جو چند دن باقی ہیں ابھی، بھرپور فائدہ اٹھا لیں، اور پھر عزم کریں کہ ہم نے بعد میں بھی ایسے ہی نماز میں شریک ہونا ہے جیسے ہم رمضان میں شریک ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ شروع رمضان میں تو ساری مسجد وہاں تک بھری ہوئی اور آخر میں بالکل خالی ہوگی، اور عید کے بعد جو ہے وہ امام جو ہے وہ لوگوں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی جماعت کرانی ہے، جماعت کے لیے جو ہے وہ ترسرا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو، اگر ایسا معاملہ کریں گے تو پھر ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔